اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو انصاف دینے والے، اس لیے آپ نے اپنے اوپر لازم کر دیا۔ آپ اللہ کے نبی تھے، معصوم تھے، ہر گناہ سے، پابندیوں سے پاک تھے، لیکن اللہ پاک کے اس حکم کو اپنے اوپر خود لازم کیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میرے گھر میں تشریف لائے اور میری باری تھی، کسی کا حق نہیں مارا، خود مجسمہ عدل و انصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مجسمہ عدل انصاف، پیدائش سے انصاف شروع ہو۔ دودھ پی رہے تھے، اپنے بہن جو ان کی شریک دودھ بہن تھی، حلیمہ سعدیہ کی صاحبزادی تھی، تو ایک چاچی سے دودھ پیتے تھے، دوسرے سے نہیں پیتے، یہ کہیں میرے بہن کا حق نہ مانے، اتنا معصوم بچے کو کیا پتا ہوتا۔ لیکن وہاں سے انصاف شروع ہوا ہے، ابتدا سے انصاف ہی انصاف، ہر معاملے میں انصاف، ہر چیز کے لیے۔ تو فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری باری تھی، میرے گھر میں تشریف لائے، بستر پر لیٹے، تھوڑی دیر کے بعد کہا لے چھوڑ، میں تو اپنی رب کی عبادت کروں، اٹھ گئے، چلے گئے۔ میں حیران ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کبھی ایسی عادت مبارک نہیں کی، کبھی ایسا کام نہیں کیا کہ رات کو اٹھ کے چلے گئے۔ کہیں اب انسان ہے نا، کمزور ہے، پھر عورت ذات تو بہت کمزور ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہیں اور بیوی کے گھر چلے گئے ہوں، اب یہ اٹھ گئے۔ اور اللہ کے محبوب کے دل میں کیا تھا؟ ساری امت کا غم تھا، رحمت للعالمین، امت کا غم کھانے والا۔ ساری رات جاگ کر پاؤں میں ورم آیا تو کیا کہتے تھے؟ اللہ میری امت کی بخشش فرما، خود تو بخشائے تھے، لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے بخش دیے۔ یہ ساری رات ورم آتا تھا، دعائیں کیا مانگتے تھے؟ امت کے لیے۔ قیامت کے میدان میں فرمایا مجھے 4 جگہ تلاش کرنا، یا تو پل صراط کے پاس جہاں میری امت کے اعمال کے ترازو توڑے جائیں گے، تاکہ کمی ہو جائے تو میں اس کے لیے انتظام کر دوں۔ کیا درود شریف کا ورقہ لگا، حدیث میں آتا ہے نا، ایک آدمی کی ننال میں کہ امت ترازو میں کمی آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی تو اللہ نے حسن سارا کچھ دیا ہوا تھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک پرچہ رکھ دیں گے، وہ سارے ترازو کو جھکا دے گا، وہ کیا؟ درود شریف۔ تو فرمایا یا ترازو کے پاس مجھے دیکھنا، وزن اعمال کے پاس، یا پل صراط پہ مجھے دیکھنا جہاں میری امت یہ جہنم پہ بنائی گئی راستہ ہے، کٹ کٹ کے لوگ بدعمال، منافق، کافر، برے اعمال والے جہنم میں ڈالے، میں امت کا غم کروں گا۔ یا مجھے جنت کے دروازے پہ دیکھنا، میں اپنی امت کو اندر داخل کروں گا، یا جہنم کے دروازے پہ دیکھنا، میں امت کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤں۔ تو قیامت میں بھی اپنا غم نہیں، امت کا غم، اور دنیا میں بھی اپنا غم نہیں، امت کا غم۔ ہر نبی قیامت کے میدان میں کہے گا یا رب نفسی نفسی، اے پروردگار میری جان بچا دے، اور آپ کیا فرمائیں گے؟ یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ جس رحمت للعالمین کو امت کا ایسا غم ہو کہ قیامت کے میدان میں فرمایا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ننگے دڑنگے کھڑے ہوں گے، مادرزاد ننگے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو؟ کیونکہ وہ تو حیا کا زمانہ تھا، انہوں نے
یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مرد و عورت ننگے کھڑے ہو جائے. آج تو ہو رہا ہے، اس حد تک پہنچ گیا. لیکن وہاں یہ سوچ نہیں تھی. فرمایا اے عائشہ یہ معاملہ نہیں ہے تم جو دنیا میں سوچ رہی. ہر آدمی کو اتنا غم لگا ہوگا اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا میرا سامنے کون کھڑا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض آدمی، جب آدمی غم میں، کثرت غم میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو آدمی کو پتہ نہیں ہوتا میرے سامنے کون ہے. ایک غم میں، فکر میں مبتلا ہو اور ہاتھ اپنے منہ میں ڈالے گا، افسوس کی وجہ سے چبانے لگ جائے گا، کندھے تک چبا جائے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی امت کے غم میں رحمت للعالمین، قیامت کے میدان میں بھی امت کے غم. ہر نبی کہیں گے یا ربی امت نفسی نفسی، اور آپ کہیں گے اللہ میرے رب میری امت کا کیا. جب روح قبض کرنے فرشتہ آیا فرمایا میری امت کا کیا بنے گا، اور آخری لفظ کیا ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. ارے نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا جو تمہارے ماتحت غلام ہے. اور عورتوں کے بارے میں فرمایا اللہ نے ان کو تمہارے ماتحتی میں دیا ہے، تمہارے لیے حلال کیے، ان کا خیال رکھ. تو موت کے وقت بھی امت کا غم، کمزوروں اور ضعیفوں کا غم، اور زندگی میں بھی امت کا غم. تو کیا فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے چلے گئے. اب میں کہا یہ تو عادت مبارک نہیں تھی، میں بھی پیچھے پیچھے دیوار ہوں، آپ آگے میں پیچھے دیوار کے سائے. آپ تو جنت البقیع کے قبرستان میں گئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمانے لگے. میں تو یہ سمجھ رہی تھی کمزور تھا نا انسان، نفس اور عورت ذات، تو ویسے ہم تو کتنے کمزور ہیں. ہمارے ساتھ ذرا سا بھی کوئی ادھر ادھر کرے تو ہم بیچ بدگمانیوں میں مبتلا ہو جائیں. حالانکہ فرمائے ان بعض الظن اسم، بعض گمان، اکثر گمان گناہ ہوتا ہے، بدگمانی مت رکھو. ظن المومنین خیر، ایمان والوں پہ اچھا گمان رکھو. تو فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، جنت البقیع میں، امت کے غم میں، ان قبر میں دفن ہونے والوں کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا مانگے. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو دائیں طرف میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے، بائیں طرف جو ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور وہ کیا کریں گے، ہم جائیں گے اور جنت البقیع کے قبرستان والوں کو اٹھائیں گے تاکہ ان کی بخشش سفارش ماننا یہ میرے ذمے ہے. اس لیے اللہ والے کوشش کرتے ہیں مدینہ منورہ میں رہ کر جنت البقیع میں دفن ہونے کی، تاکہ قیامت کے دن فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا سفارشی بنوں گا، میں ذمہ دار ہوں ان کا، ان کی سفارش کی. تو خیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے وہاں تشریف لے، اور پھر میں بھاگتی آئی گھر. تو فرمایا ہے عائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد، اللہ کے نبی تھے، ایک ولی کو کشف ہو جاتا ہے تو پیغمبر کو تو کیا. اب میرا سانس پھول رہا تھا، بھاگتے آئی. فرمایا عائشہ تیرے سانس کا کیا حال ہے، کیا تیرا خیال ہے کہ اللہ کا نبی تیرے حق میں زیادتی کرے گا، اسے اور کیا جائے. فرمایا نہیں، آج میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور یہ فرما گئے کہ آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور اللہ پاک آپ کی امت کی اتنی مغفرت فرما رہے ہیں جتنے عرب کے اندر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہے. یہ قبیلہ تھا جو بکریاں بہت زیادہ پالتی تھی. ایک بکری کے اندر کتنے بال ہے کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا. ایک آدمی کے سر میں کتنے بال ہے کوئی نہیں. کہتے ہیں نا
حجام سے کسی نے کہا یار میرے سر کے بال سفید گن لینا، اس نے کہا میں ابھی کاٹ دیتا ہوں تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں، تم گنتے رہو. کون گنے گا؟ اور پھر بکری کے بدن پہ بالوں والا، اور پھر پورے قبیلے کی بکریاں. فرمایا میری امت کے اتنی اللہ بخشش فرمائیں گے جیسے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہے، سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ فرمایا. لیکن سب کے نہیں، سب کے فرمائے، لیکن چند لوگوں کے ویسے بدبخت ہوں گے جو اس رات میں بھی محروم ہوں. چند بدبخت اس مبارک رات میں بھی اللہ کی بخشش سے محروم ہوں گے. وہ بدبخت کون ہے؟ پہلا نمبر مشرک کافر جو اللہ کا باغی ہے. ہم کہتے ہیں سپر پاور ہے. ارے سپر پاور کدھر سے ہے؟ سپر پاور تو مسلمان ہے. جب تک اس کے دل میں کلمہ ہوگا یہ دنیا کا نظام چلے گا. پاور تو سب اس کے پاس، وہ تو بیچارہ اس کی برکت سے جی رہا ہے. خدا کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں. لو تعدل الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا شربۃ ماء. فرمایا اگر یہ ساری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دے. یہ دنیا اللہ نے دی ہے تو دنیا کی قیمت تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. ہم سمجھتے ہیں سپر پاور. یہ کافر ہم ان کی نقل اتارتے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو انگریزی، میں انگریزی سکھانے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایسا دماغ پہ سوار کہ اس کو بچپن ہی سے جملے ہی جو بیچارہ کا منہ کھولے تو انگریزی پہ. اپنا عربی، اللہ نے فرمایا تم عرب سے محبت کرو اس لیے کہ میں عربی ہوں. قرآن کی زبان عربی ہے، جنتیوں کی زبان عربی ہے. مگر عربی سے ہم کو محبت نہیں، ہمیں تو انگریزی سے محبت. وہاں لوگ عربی ہر جگہ. اب ہمارے اردو میں اتنے انگریزی الفاظ آ گئے کہ بعض آدمی میرے پاس آتا ہے تعویذ لینے، بات کرتا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا بول رہا ہے، جیسی انگریزی بول رہا ہے. یہ ہم نے یہ ایسا محنت کی گئی، ہم پہ ایسا عام کیا گیا. اور پہلے زمانے میں لوگ عربی کو اتنا استعمال کرتے تھے کہ اس کی زبان پہ بعض اردو میں عربی کے جملے جاتے. تو فرمایا کافر مشرک کی بخشش نہیں ہوگی. اب یہ کتنا جیے گا؟ یہ سپر پاور والے کتنے دنیا میں جیے گے؟ زیادہ سے زیادہ 60-70 سال. فرمایا میری امت کی زندگی ہے 100 سال جیے، 200 سال جیے. قوم عاد 1000 سال جیے، پھر چلی گئی نہیں گئی. کہاں ہے ادھر؟ آج ان کے نام و نشان نہیں. ان بستیوں پر حکم ہے جب گزرو تو استغفار پڑھتے ہوئے جلدی گزرو. قوم سمود کی بستیوں پر، عاد و سمود کی، آج اللہ نے ان پر لعنت کا دروازہ کھول دیا ہے. جو بڑے ہزاروں سال میں، ہماری امت میں تو نہیں 1000 سال، مگر جن کو ہزاروں سال مل گئے وہ چلے گئے. آج ان پر کیا ہے؟ ان کی اوپر لعنتیں برس رہی. اور ایک اللہ والے کی قبر پہ دنیا جا رہی ہے. اور یہاں ایک حافظ عبدالرشید صوفی صاحب جو ہمارے تبلیغ کی 2 نمبر امیر، کہاں میں گیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روزے مبارک پر، تو دیکھا پاکستان سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، ہندوستان سے بھی آئے ہوئے تھے، افغانستان سے بھی آئے ہوئے، ترک سے بھی آئے ہوئے تھے، اور دیگر ممالک سے بھی آئے ہوئے. انڈیا میں مزار ہے، میں یہ نہیں کہتے یہ کیا ہے، جانا کیسے ہے، وہ مسائل اپنی جگہ، لیکن ہندو بھی جاتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا تو میں نے خود دیکھا،
1980 میں گیا تھا دیوبند، ساری دنیا تھی، اور کتاب لکھی 22 خواجاؤں کی نگری، دہلی کے لیے کیا کتاب لکھی؟ 22 خواجاؤں، 22 اللہ والے، اور یہ خود یہ کتنے فقیر تھے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ایک فقیر آیا بھیک مانگنے، اللہ کے نام پہ دے دو، نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کا نام لے لیا تو نے، میں کیا دے دوں؟ میرے پاس تو یہ صرف یہ پرانے کپڑے ہیں، یہ دے دوں تو میں ننگا ہو جاؤں گا، اور تو نے اللہ کا نام دیا، چلو میرے یہ پرانے جوتے ہیں یہ لے جا، میں ننگے پیر چل سکتا ہوں، ننگا تو رہ نہیں سکتا۔ ایسے فقیری کا زمانہ، لیکن ہندو بھی آ رہا ہے، سکھ بھی آ رہا ہے، مسلمان بھی جا رہا ہے۔ خدا نے کیا مقام دیا اللہ والوں کو، ان فقیروں کو کیا مقام دیا؟ اب وہ فقیر نے کہا حضرت یہ پرانے جوتے کیا کروں گا؟ کہا لے جاؤ تیرے کام آ جائیں گے۔ اب اس نے جوتے لیے بغل میں دبائے، سامنے سے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، یہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا بھی شاعر اور بادشاہ کا بھی شاعر تھا۔ بادشاہ کی دربار میں شعر کہتا تھا، اس کو مدح کہتا تھا، اس کو انعام ملتا تھا۔ اب 40,000 روپے جس کی قیمت اس زمانے میں 10,000 تولے چاندی بنتی ہے، قیمت لگاؤ۔ اب تھیلے میں لیا ہوا آ رہا ہے، سامنے سے یہ فقیر جا رہا ہے، اس کے پاس اس کے شیخ کے جوتے بغل میں، جس سے محبت ہوتی ہے نا، ماں کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے تو اس کو سونگتی رہتی، اور اس کی خوشبو اس کو اچھی لگتی، بدبو وہ میلا کو چیلا ہوتا ہے، لیکن جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی کپڑوں کی بو اچھی لگتی۔ اب سامنے سے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ آ رہا ہے، اس کو اپنے شیخ کی جوتوں کی خوشبو دکھائی دی، اس نے کہا فقیرہ ادھر آ، تیرے پاس میرے شیخ کی جوتوں کی خوشبو آ رہی ہے، بتا کیا ہے؟ ادھر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے کہا نا لے جاؤ یہ جوتے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا يحزنون، اللہ کہتے ایک ہی لوگ ہیں، خبردار ہو جاؤ میرے ولی پر کوئی دنیا میں غم نہیں، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، غم گزشتہ کا ہوتا ہے، خوف آئندہ کا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں ان پہ کچھ نہیں ہے، نہ آئندہ کا غم نہ گزشتہ کا غم۔ اب وہ فقیر نے جوتے نکالے، کہا بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں ضرور بیچو۔ کتنے میں بیچو گے؟ اب اس کے منہ سے ایسے ہی نکل گیا، نہیں تو پرانے پٹے جوتے، اس نے کہا 40,000 درہم میں، اٹھایا تیلا، بولا لے جا اور یہ جوتے مجھے دے۔ فقیر نے تو بغل میں دبائے ہوئے تھے، امیر خسرو نے سر پہ رکھے، اپنے شیخ کی جوتے سر پہ رکھے، شیخ کے پاس پہنچے، جوتے سر پہ، کہا امیر خسرو کتنے میں خریدے؟ کہا 40,000 درہم۔ کہا سستا سودا کیا، بڑا سستا سودا کیا۔ کیسے سستا ہوا؟ پھر جب انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا امیر خسرو تیرے ساتھ خدا نے کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ کے سامنے میں پیش ہوا، اللہ پاک نے فرمایا تو نے میرے ایک دوست کی جوتوں کی قدر کی، جاؤ میں نے تجھے بخش دی۔ تو میرے دوست بزرگوں، ان اللہ والوں کی جوتوں کی، پرانے جوتوں کی بھی خدا کی یہاں قدر ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، بات دوسری طرف چلی جاتی، کافروں کی بخشش، کافر کی بخشش نہیں، مشرک کی بخشش نہیں، چاہے جتنے جیے، ہزاروں سال جیے۔ قوم عاد کو میں نے عرض کی۔ دوسرے میں مختصر پہ جاتا، دوسرے نمبر پر فرمایا تکبر کرنے والا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہ قسمتہ، اللہ پاک فرماتے بڑائی تو میری چادر ہے،
عظمت میرے تہبند ہے، جو میرے ساتھ اس میں مقابلہ کرے گا میں بھی کچھ ہوں، قسم تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اس لیے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ جنت میں کی ہوا بھی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے، ذرہ جانتے ہو نا، سوراخ میں سے دھوپ آ رہی، اس میں وہ جو ذرات نظر آتے ہیں نا وہ ذرہ ہوتا ہے، اگر وہ دھوپ ختم ہو جائے وہ نظر نہیں آتا۔ اس ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو خدا بخشش نہیں فرمائے۔ اور آج ہر آدمی تین تان کے کہتا ہے میں ایسا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا۔ ہمارے استاد صاحب تھے سوات والے، بڑے اللہ والے، یہاں جب آتے تھے نا ہماری مسجد میں فرماتے تھے دیکھو بیٹا تین کام مت کرنا، تین کام مت کرنا۔ اللہ والے ایسے ہوتے، کیا تین کام؟ ایک میرے جوتے کو ہاتھ مت لگانا، تم ہاتھ لگاؤ گے لوگ بولیں گے یہ کون ہے جو آپ نے اس کا جوتا اٹھایا۔ میرے پیچھے مت چلنا، تم پیچھے چلو گے لوگ بولیں گے یہ کون ہے جس کے پیچھے آپ جا رہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو لوگ چلے، ہماری جوتوں کو لوگ اٹھائے، ہم تمہاری بزرگی تو یہ ہے۔ اور مجھے نماز کا مت کہنا، ہم تو مسجد میں جائے تو یہ انتظار میں کہ اب امام صاحب کب بولے گا کہ آپ آگے ہو جائے نماز پڑھو۔ نماز پڑھو گے لوگ کہیں گے یہ کون ہے جس سے تم نے نماز پڑھائی۔ ایسے اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اپنے آپ کو دکھاتے نہیں۔ تو یہ اللہ والے ہوتے، کہیں مجمع اس سے نفرت۔ ہمارے بھائی یہاں ٹھہرتے تھے، جب یہاں لوگوں نے پہچان لیا اللہ والے کی چہرے کی نشانی تو وہ چہرے کا نور کہاں چھپ جائے، کونے میں بیٹھ جاتے، لیکن وہ تو نظر آتا ہے، دور سے نظر آتا ہے۔ اللہ والوں کے چہرے کے انوارات دور سے نظر آتے۔ اب یہاں چند دن رہے، اب لوگوں نے پہچان لیا، بھائی مستفیض کی مسجد میں چلے، قبا میں یہاں رہوں گا، تمہارے پاس نہیں رہتا، ادھر لوگ میرے پاس آتے۔ اب وہاں کئی بھائی مستفیض نے بول دیا حضرت کے سامنے کون جمعہ پڑھائے گا، حضرت کل جمعے کی نماز آپ پڑھیں گا، بہت اچھا۔ صبح 11 بجے سیدھا اپنے کپڑے بدلے اور ہمارے مسجد میں پہنچے۔ اور یہاں ایسا کوئی جانتا نہیں، کپڑے بھی یہ رنگین پہنتے تھے تاکہ پتہ نہیں لگے یہ بھی کوئی بزرگ ہے، رومال بھی ایسے ہی رنگین قسم کا۔ اب آگے ادھر کونے میں پہلے سب میں بیٹھ گئے، 11 بجے آئے۔ اب خادم بیچارہ ہمارا نہیں جانے یہ رنگین کپڑے والا بڑے میاں کون ہے۔ اب میں جب نماز جمعے کی پڑھانے آیا، کھڑا ہو گیا بیان کرنے، کونے میں یوں دیکھا تو دیکھو استاد صاحب بیٹھے، یا اللہ یہ کہاں سے ہے۔ میں نے کہا چلو اگر نماز کا بولتا ہوں تو ناراض ہو جائیں گے، چلو جو بولنا ہے بول دو۔ اب نماز ختم کی، گھر کمرے میں لے گئے۔ میں نے کہا حضرت آپ کیسے آ گئے، آپ تو خبا میں تھے۔ کہا تیرے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا، مجھے کہا جمعے کی نماز پڑھاؤ گے، میں نے کہا اچھا پڑھاتا ہوں۔ اٹھایا کپڑے بدلے اور سیدھا غفوریا، لیکن کہا یہاں میرا خوب علاج کیا تمہارے خادم نے۔ ارے حضرت کیا علاج کیا؟ کہا میں پہلے صف میں بیٹھا ہوا تھا، وہ صفائی کر رہا تھا، جب آیا کہنے لگا بڑے میاں پیچھے بیٹھ جاؤ، میں پیچھے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا دوسرا صف صاف کر رہا تھا، کہا بڑے میاں پیچھے بیٹھ جاؤ، تو میں پیچھے بیٹھ گیا۔ پھر پیچھے تیسرے صف میں آیا، بڑے میاں آگے بیٹھ جاؤ، میں آگے بیٹھ گیا۔ کہا تیرے خادم نے میرا خوب نفس کا علاج کیا۔ تو تکبر والے، ارے یہاں قصہ یاد آ گیا، شاہ صابر کلیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ، جلالی مزاج کے۔ اب یہ فقیرانہ لباس پہن کے ٹکڑے ٹکڑے لگے ہوئے
مسجد میں گئے، شاہی مسجد میں، وہاں کے شہر کی شاہی مسجد میں گئے. اب یہ فقیر لباس، پہلے سب میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد آیا مؤذن یا خادم، وہ صفائی کر رہا تھا. یہ تو فقیر تھا، وہ تو بادشاہوں کی مسجد تھی. کہ فقیرہ پیچھے بیٹھ جا، ادھر بادشاہ لوگ بیٹھتے. پیچھے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ دوسرا سب صاف کر رہا تھا، وہ پھر آیا، اس نے کہا فقیرہ پیچھے بیٹھ جا، ادھر وزیر لوگ بیٹھتے ہیں. یہ دوسرا سب تو وزیروں کا ہے، پہلے بادشاہوں کا ہے، دوسرا وزیر. پھر تیسرے سب میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر خادم آیا، وہ پھر صفائی کر رہا تھا. اس نے کہا فقیرہ پیچھے بیٹھ جا. یہ جلالی مزاج، یہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اٹھو صابر، یہاں تیری جگہ نہیں ہے، یہ تو فقیروں کی جگہ نہیں، یہ امیروں کی ہے، وزیروں کی ہے، بادشاہوں. اب چلا گیا. اب روانہ ہو گیا مسجد پیچھے. شاہ صابر رحمت اللہ علیہ آگے، مسجد پیچھے پیچھے. استاد صاحب نے یہ واقعہ سنا ہے. 1 میل تک مسجد پیچھے گئی. ایک اللہ والے کو پتہ لگا، اس نے کہا فقیرہ کہ لوگوں شاہی مسجد کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں لے جا رہا ہوں، میں تو مسجد چھوڑ چکا، مسجد مجھے نہیں چھوڑ رہی. مسجد آ رہی، وہاں ایک زور سے اپنا قدم مارا، وہ مسجد وہیں کھڑی، 1 میل دور کھڑی. استاد صاحب نے، یہ اللہ والے بھی عجیب ہوتے. ہمارے والد صاحب سناتے ہیں خیبر میں، یہ پشاور میں درہ خیبر ہے، یہاں کسی نے خوبصورت مسجد بنائی. ایک فقیر مجذوب جا رہا تھا، اس نے دیکھا بڑی خوبصورت مسجد ہے، اٹھایا مسجد کو کندھے پہ، کہا اس کو اپنے گاؤں میں لے جاتا ہوں. کسی اللہ والے کو پتہ چلا، اس نے کہا ارے فقیرہ یہ کیا کر رہا ہے، لوگوں کی مسجد اٹھا کے لے جا رہا ہے. اس نے وہی پینک دی. تو کہا آج بھی وہ مسجد، والد صاحب کہتے ہیں ہم نے دیکھا تھا رحمت اللہ علیہ، آج بھی وہ مسجد قبلے سے تھوڑا سا ٹیڑھا تھا. وہ پینک دیا نا، تو وہ تو قبلے کی طرف نہیں پینکا، وہ تو کندھے پہ اٹھایا. تو میں عرض کر بات لمبی ہو جاتی. تکبر، دوسرے نمبر پر تکبر. الکبریاء ردائی والعظمت ازاری ومن نازعنی فی قسمتہ، جو میرے ساتھ اس میں جھگڑے گا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. یہ متکبر. اور دنیا میں سب سے پہلا گناہ تکبر کا ہوا. جس نے شیطان کو، جس نے 2000 سال دنیا میں 2 انگلی قدم رکھنے کی جگہ نہیں، جہاں عبادت نہیں کی، تکبر نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا. تکبر عزازیل را خوار کر، بزندان لعنت گرفتار کر. تکبر نے شیطان کو ذلیل و خوار کرے. شیطان کا نام کیا تھا؟ عزازیل. تکبر، شیخ سعدی فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خوار کر، بزندان لعنت گرفتار کر. ساری زندگی اس کو لعنت میں ڈال دی. اور ہم اپنا سینہ تان کے چلتے، میں ایسا ہوں، میں نے یہ کیا. اور ہم ہیں کیا بندے. مولانا یہ بھائی امین صاحب کراچی کے امیر، بندے کا معنی کیا کرتے ہیں؟ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اللہ سب کچھ تیرا. میں کچھ نہیں، کوئی حیثیت میری نہیں، میرا کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ تیرا ہے، سب کچھ تو. تکبر کو اللہ کو پسند. تیسرے نمبر پر فرمایا ماں باپ کے نافرمان. جس نے ماں باپ کو، ارے ان کے قدموں میں جنت ملتی ہے. فرمایا ماں باپ تیرے جنت کے دروازے ہیں، چاہے ان کو راضی کر کے کھول لو، چاہے ان کو ناراض کر کے بند کر دو. آج کی تعلیم کیا ہے؟ آج ہم پر بھی بار کا وہ غلبہ آ رہا ہے. بار کی تعلیم کیا ہے؟ جب تک ماں باپ کما سکتا ہے، بیٹا جوان ہو جائے وہ خود کمائے، باپ بھی کمائے. اور جہاں باپ بوڑھا ہو گیا اس کو ڈال دو کون سی جگہ میں؟ خیراتی ادارے میں. انگریزی میں اس کا الگ نام ہے، میں انگریزی جانتا نہیں. خیراتی ادارہ اس کو کھانا بھی دے گی، پانی بھی دے گی. یہ بیٹا کس لیے تھا؟ جس کو ساری زندگی پالا تھا. یہ آج بھی ایسے
حالات اللہ خیر کرے، یہ ہمارے مسلمان ملکوں میں بھی آ رہے، وہ بیچارے ترستے ہیں اپنے اولاد کو، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ خیراتی ادارے میں ڈالتے، اور ساری زندگی رات بھر وہ 2 سال کی عمر تک ماں بیچاری نے کیا کیا؟ پیشاب کیے تو سو کی جگہ میں بیٹے بچے کو سلایا، خود بیچاری وہ تر جگہ میں لیٹی رہی ساری رات جاگ، اور اگر وہ روئے تو ساری رات اس کے لیے جاگے۔ فرمایا ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا، قیامت کے میدان میں خدا ان کو ان کے صلے میں فرمائیں گے یہ جنت کا دروازہ ہے، تو نے اپنے لیے کھول دیا، جا جنت میں چلے جا۔ بلکہ اللہ پاک نے تو یہاں تک فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر ماں باپ کافر بھی ہے مگر دنیا میں ان سے اچھا سلوک کرو، دنیا میں برا بنا۔ آخری لفظ ہمارے عربی میں کہتے ہیں، آخری لفظ جو آخری نقطہ ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف کا لفظ ہی نہیں کہو، اتنا بھی ذرا بھی دل پہ کوئی حسرت کوئی بات نہ آ جائے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکو نہیں ان کو ماں باپ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے عاجزی کے بازو پھیلاؤ، ماں باپ کے سامنے عاجزی دکھاؤ، تکبر مت دکھاؤ، بڑائی مت دکھاؤ۔ جنہوں نے خدمتیں کیے، اب اس میں بہت ساری باتیں سامنے آتی، میں کیا پہ ایک ہی قصہ سناتا ہمارے علاقے کے، میں نے خود دیکھا، میں خود گیا، ہمارے علاقے کے بہت بڑے علماء کے استاد العلماء اس کو کہتے تھے، اس کے والد بیچارہ غریب کسان، اس نے ایک ہی بیٹا تھا، اس کو ہندوستان بھیجا، رامپور میں اس کو عربی سکھایا، عالم بنایا۔ جب وہ والد دیکھنے کے لیے آیا، ملاقات کے لیے اپنے علاقے سے ہندوستان رامپور گیا، تو اب وہ پڑے پرانے خستہ حالت، وہ بیچارہ کسان آدمی، پرانے کپڑے، اب یہ تو طالب علم مستی میں، تو طالب علموں نے کہا ارے مولانا، نام میں نہیں لیتا، ارے مولانا یہ کون آ گیا؟ اس نے کہا یہ میرا دیقان آ گیا۔ دیقان جانتے نا، کسان۔ اب باپ نے سن لیا کہ میں نے اپنا پسینہ خون بہا کے اس کو ہندوستان بھیجا، غریبی میں، غربت میں عالم بنایا، یہ مجھے دیقان کہتے ہیں، باپ بھی نہیں کہتا۔ اس باپ کو جو پھر جب آیا بہت بڑا عالم بن گیا، لیکن جب بوڑھا ہو گیا تو اس کا بیٹا بھی عالم، لیکن بیٹے نے کیا پابندی لگائی؟ ہم گئے ایک دفعہ ملنے کے لیے، میرے ساتھ ایک اور مولانا تھے، بہت بڑے اللہ والے، احمدیہ میں ہم پڑھاتے۔ جب ہم گئے تو بیٹا نہیں تھا، وہ باپ نکلا رو رہا تھا، کہنے لگا میرے بیٹے نے مجھ پر پابندی لگا دی، بیٹا بھی عالم، کہ تم میرے مہمان آ جائے تو باہر مت نکلنا، تمہیں بات کرنے کا ڈنگ نہیں آتا۔ بیٹا بھی عالم، ساری زندگی اس کو گود میں رکھ کے اور پیار محبت سے اس کو کی تربیت کی۔ اب جب بڑا عالم ہو گیا، اب کہتے ہیں تیرے کو بات کرنا نہیں آتا، مہمان سے باتیں کرنی تو، لیکن وہ کہہ رہا تھا یہ سزا مجھے خود میرے عمل کی ملی ہے، یہ سزا مجھے میرے عمل کی ملی۔ میں نے بھی اپنے باپ کو جب رامپور آیا تو میں نے کہا یہ میرا کسان ہے، اللہ نے کہا تیرے بیٹے کو بھی جو عالم ہے اس کو بھی تیرے اوپر مسلط کر دیا، دروازہ بند، کوئی مہمان کے سامنے مت آنا، چپ چھپا کے آتا۔ تو ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرو گے وہی سلوک تمہارے ساتھ بیٹا کرے گا۔ جو بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرے گا، جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کی خدمت بھی ماں باپ کرے گا، اور اگر اس نے خدمت نہیں کی تو جب بوڑھا ہوگا پھر کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہوگا۔
اور میرے دوستو بزرگوں یہ بات لمبی ہو گئی. اور کون ہے؟ تصویریں بنانے والا، مصورین جو تصویریں آج تو اتنا عام ہو گیا، تصویریں کیا کہوں، ہر آدمی کے جیب میں تصویریں. یہ موبائل نہیں ہے. یہ کیا کیا دشمنان دین نے ایسا اسکیم چلایا کہ ارے حرم شریف میں بھی موبائل کی گھنٹی نہیں بجتی، گانا بجتا ہے. گانے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کہتے ایسا ان کو پسا دو کہ ان کے جیب میں بھی گانے کی آلات پہ اپڈیٹ. اب گانے بج، نماز آدمی نیت باندھتے ہے حرم شریف میں، بیت اللہ شریف میں، ادھر سے گھنٹی گانے کی طرح. وہ کٹ کٹ کی گھنٹی کیا ہے؟ وہ ڈول کی آواز ہے. وہ کٹ کٹ والے، وہ جو بڑا موبائل ہوتا ہے نا اس میں کٹ کٹ آتا ہے. وہ کٹ کٹ نہیں ہے، وہ ڈول کا، وہ جو ڈول بجانے والا جو مارتا ہے نا اپنے ڈول پہ تو اس کی آواز آتی ہے. وہ گانے تو الگ آتے ہیں، کہاں کے گانے آتے. تو گانے بجانے والا نہیں، بخشش اس کی نہیں. فرمایا ایک ایک گانے کی آواز سے شیطان پیدا ہوتا ہے، ایک ایک گھنٹی کی آواز سے شیطان پیدا ہوتا ہے. یہ گھنٹیاں جو ہوتی ہیں نا بچوں کے، گھنگرو جس کو بولتے ہیں، پاؤں میں ہم لوگ بچوں کے چڑھاتے ہیں. اس سے یہ جو آوازیں دیتی ہیں نا چن 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 کی، اس سے شیطان پیدا ہوتا ہے. شیطان ہم نے اس کو عام کر دیا، جیبوں میں بھی ہے، سب کے، مولوی صاحب کی جیب میں بھی ہے، امی کی بھی جیب میں بھی ہے. اور اس کی گھنٹی کیسی ہے؟ جب بجے تو مسجد میں گانا بجے تاکہ رحمت کے فرشتے نہ آئے. تو میرے دوستو بزرگوں، بہت لمبی تفصیلیں میں کہاں جاؤں. گانے بجانے والے، تصویریں بنانے والے، فرمایا تصویریں بنانے والے کو بھی بخشش نہیں ہوئی آج کی رات. قیامت کے میدان میں ان مصورین کو، آج تو ہر چیز کے ویڈیو، ہم کہیں جاتے ہیں، کئی دو چار باتیں کرتے ہیں، وہاں سامنے نظر نہیں آتا کہ کوئی تصویر نکال رہا ہے، اور وہ چپکے سے اس نے موبائل کا وہ نکالا. مسجدوں میں بیان ہو رہا ہے اور اندر سے تصویریں لی جا رہی، سارا ویڈیو فلم بن رہا ہے. اللہ کے گھر میں، بیت اللہ شریف میں. تو یہ گانے بجانے والے کے لیے بھی فرمایا اس سے شیطان پیدا ہوتا ہے. اور تصویروں سے فرمایا قیامت کے دن ان مصورین کو ایک تو ضرورت کے لیے تصویریں، نوٹ میں بھی تصویریں، مجبور ہے ہم نوٹ نہیں رکھ کے جیب میں، ضرورت کے لیے تو کیا کریں. لیکن اجازت نہیں ہے، اجازت ہے، معاف نہیں ہے. ایک فوٹو آپ پاسپورٹ کے لیے نکالتے ہیں، مجبوری ہے. ایک آدمی تصویر نکالتا ہے شوق کے لیے، گروپ فوٹو کھڑے ہوتے ہیں، شادی میں بھی گروپ فوٹو نکلتے. ارے بڑی مصیبت ہے. جس شادی کی بنیاد گروپ فوٹو پر بن گیا، آگے وہ شادی کی برکتیں کہاں سے آئے گی؟ آج لوگ دوسرے دن جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، میاں بیوی لوگ آتے ہیں، پہلی رات جھگڑا ہو. جب بنیاد تم نے غلط ڈالی تو آگے جھگڑا ہوگا نا. اللہ کی رحمت کا دروازہ تو تم نے بند کر دیا. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ گانے بجانے والے، یہ تصویریں نکالنے والے، یہ بھی آج کی رات اللہ کی رحمت سے محروم ہے. اب بتا پھر کون کس کو ملے گا؟ یہ تو ہر چیز، یہ دو چیزیں تو بہت عام ہیں، اس سے کون بچے گا؟ کوئی غار میں جا کے بیٹھ جائے، نہ موبائل ہو نہ کچھ ہو، وہاں پہ وہیں جا کے بچ جائے گا. نہیں تو دنیا میں تو بڑا مشکل. ہاں اپنے اختیار سے دیکھو، مجبوری ہے. فون آپ نے موبائل لیا ہے فون کرنی، اس میں تصویریں نہیں ڈھونڈ رہے، اس میں گانے نہیں سن رہے، مجبوراً آپ نے لیا ہے. اللہ عذر کو تو دیکھتے، اللہ تو بڑا غفور رحیم، اس کے دروازے تو رحمت کی کھلے، مجبوراً، شوقاً نہیں کہ اس میں گانے سن رہے، مجبوراً اس میں آپ نے بات کرنی تھی تو اس سے وہ
میرے دوستوں بزرگوں، وقت بہت گزر گیا. عرض کر رہا تھا کہ مصورین تصویریں نکال قیامت کے میدان میں آئیں گے، اللہ کہیں گے احیوا ما خلقتم، ارے تم نے جو یہ تصویریں بنائی پیدا کی اس میں جان ڈال دو، نہیں تو جہنم میں اس کے عوض میں تمہیں پھینک دیا جائے. وہ تصویریں نکالتے. تو میرے دوستوں بزرگوں بتاؤ کہاں بچیں گے؟ اور فرمایا جس گھر میں جنبی، جس پر غسل فرض ہو اور اس نے وہ پڑا ہوا ہے، نماز کا وقت گزر گیا، گندا پڑا ہوا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں بند. جنبی پڑا ہوا ہے، جنب، تو اس پر اللہ کی رحمتیں بند دروازے. سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ایک آدمی کو غسل کی ضرورت پڑے فوراً جا کے نہ لے. فرمایا جو باوضو ہر وقت رہتا ہے اللہ پاک اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے. آج لوگ کہتے ہیں برکت نہیں، برکت کہاں سے آئے گی؟ ہمیں وضو کا کبھی خیال ہی نہیں ہے، نماز کے لیے تو گئے. اور اللہ والے ایک منٹ بھی، وہ ایک بزرگ سنا رہے تھے، ایک اللہ والے سبق پڑھا رہے تھے. سبق پڑھا کہ جب ختم کیا، سامنے وضو کے لیے جا رہے تھے، سامنے حوض تھا، اس سے پہلے یہاں تیمم کرنے لگے. ایک طالب علم نے مسئلہ بتایا، حضرت جب پانی سامنے موجود ہو تیمم جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک لطیفہ سناتے ہیں، گدھوں نے آواز دی نمازیں ٹوٹ گئی. گدھوں نے آواز دی، یہ کیا ہے؟ یعنی تیمم کیا ہوا ہے، گدھے پانی اٹھا کے لائے، آواز دی تو تیمم ختم. کسی نے کہا حضرت مسئلہ تو شریعت کا یہی ہے، سامنے پانی موجود ہے، آپ یہاں تیمم کر رہے ہیں ریت پہ. اس اللہ والے نے کیا کہا؟ کیسا پیارا جواب دیا. اللہ والوں کی ذہن پتہ نہیں کہا. اس نے کہا میری زندگی کی گارنٹی دیتے ہو کہ میں حوض تک پہنچ جاؤں گا یا نہیں؟ اگر اس سے پہلے مر گیا تو بے وضو مر جاؤں گا، اگر اس سے پہلے مر گیا تو بے وضو مر جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک سلام پھیرتا ہوں، دوسرے سلام کا مجھے نہیں پتا کہ میں پھیر لوں گا یا نہیں. برتن سے ہاتھ نوالا اٹھاتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے منہ تک پہلے پہنچے گا یا موت پہلے آئی. اس لیے آپ نے دنیا کی کسی چیز سے محبت نہیں، کوئی چیز نہیں آپ کی ملکیت میں. جب جا رہے ہیں تو کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، وہ بھی، اور چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں. اس بے وفا فانی دنیا سے محبت نہیں. ابن آدم گر گدائی ور سلیمانی چسو. شیخ سعدی فرماتے ہیں ابن آدم گر گدائی ور سلیمانی چسو، در جہان بے وفا دائم نہ مہمانی چسو. اے ابن آدم اگر تو بادشاہ بھی بن گیا یا فقیر بن گیا تو کیا فائدہ ہے؟ اس بے وفا دنیا میں رہنا نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ در جہان بے وفا دائم نہ مہمانی چسو، جہاں برادر نہ ماند بکس. شیخ سعدی جو ہے اس کی کتاب عقل سے بری، کیا فرماتے ہیں؟ جہاں اے برادر نہ ماند بکس، دل اندر جہاں آفری بند بس. مکن تک یہ بر ملک دنیا و پش، کہ بسیار کس چو تو پروردہ کش. جہاں اے برادر، اے میرے بھائی، اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی. دل اندر جہاں فری بندوبست، دل کو دنیا میں اللہ سے لگا لو. دل اندر جہاں آفری بندوبست، مکن تک یہ بر ملک دنیا و پش، اس دنیا کے ملک پہ بروسہ مت کرو. کہیں اپنے مال و دولت پہ گمنڈ میں نہیں آنا. ہاں ضرورت کے لیے ہے تو کرو استعمال، منع نہیں ہے، کمانا منع نہیں ہے، حلال فریضہ ہے، لیکن کہیں گمنڈ میں منع. مکن تک یہ بر ملک دنیا و پش، کہ بسیار کس چو تو پروردہ. تیرے جیسے بہت جوانوں کو پالا ہے اور مر گئے. یہ دنیا رہ گئی اور وہ یہ چلا گیا دنیا سے. مکانات بھی رہ گئے، دکانیں بھی رہ گئی، چیزیں بھی رہ گئی.
کہتے ابن آدم کہتے میرا مال میرا مال، حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی، یقول ابن آدم مالی مالی وما لك من مالك يا ابن آدم ما أكلته فأفنيته وما لبسته فأبليته وما تصدقته فذخرته۔ اے ابن آدم تو کہتا ہے میرا مال میرا مال، جو کھا لیا فنا کر دیا، اور جو پہن لیا پرانا کر دیا، اور جو آگے صدقہ کر لیا ذخیرہ بنا دیا، جو رہ گیا وہ تیرا نہیں، وارث کا مال ہے، وہ اڑائے گا، مزے اڑائے گا۔ جس نے جتنا حرام کا کمایا نا، پیچھے اولاد ایک دم اڑا دیتی۔ تو میرے دوست بزرگوں، باتیں بہت ہے، وقت بہت ہو گیا۔ یہ مبارک رات اللہ پاک نے ہم آپ کو عطا فرمایا، اور اس میں دو چیزیں فرمائی۔ ایک فرمایا اس رات آپ قبرستان تشریف لائے، اگر کوئی جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، نہیں جا سکتا ہے یہاں سے دعا کرو، جا سکتا ہے تو جائے، لیکن مستورات نہ جائے، تماشا نہ بنائے، مجمع نہ ہو، لوگوں کی ازدحام ہو اور ٹریفک جام ہو، پھر ایسا تماشا نہ۔ تو ایک تو آج کی رات جاگ کر گزارنا، عبادت کرنا، قبرستان جانا، اور دوسرا فرمایا کل کا روزہ، کیونکہ آج کی وہ نام اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے سامنے۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں روزہ دار ہوں، میرے نام اعمال جب پیش ہو جائے اللہ کے سامنے میں روزے سے ہوں۔ تو یہ دو چیزیں فرمائی کہ کیا، ایک تو آج کی رات اگر جاگ سکتے ہو، جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر روڈ پہ فٹ بال کھیلو۔ بعض لوگ جاگنے کا مطلب کیا کرتے ہیں، خود تو گھر میں سو جاتے ہیں، بچوں کو بیچ دیتے ہیں، یا مسجد میں وہ کھیلتے رہتے ہیں، یا باہر روڈ پہ فٹ بال کرتے ہیں۔ یہ جاگنا نہیں ہے، یہ تو رات ضائع کرنا ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آدمی جا کے سو جائے، عشاء کی نماز پڑھی جماعت سے، آدھی رات کی عبادت، فجر کی نماز پڑھی، پوری رات کی عبادت، اور یا سحری کے لیے اٹھ گئے، دو چار رکعتیں پڑھ لی، تو اللہ کے یہاں اعلان ہوتا ہے قبولیت کا اعلان۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آج کی رات میں کیا ہے، اللہ نے اس امت کو بخشا ہے، قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ بخشش فرما رہے ہیں۔ ہم کیا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، رات کو اٹھ جائے، سحری میں اٹھ جائے، روزہ رکھے، اور رات جتنا جاگ سکتے ہیں عبادت میں گزار لے، قبرستان جا سکتے ہیں چلے جائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سندنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و قرۃ اعیننا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت